جناب یوسف علیہ السلام پر تہمت لگی، ایک بچے نے گواہی دی، شاہد شاہدوں، کہ ہم گواہ ہیں، بچہ گواہی دے رہا ہے کہ اس یوسف علیہ السلام کا کرتا اگر پیچھے سے پھٹ چکا ہے تو زلیخا گناہ گار ہے، اور اگر آگے سے پھٹا ہے تو پھر یوسف علیہ السلام گناہ گار ہے، یہ بچہ گواہی دے رہا ہے۔ سیدنا مریم علیہ السلام پر تہمت لگی، جناب عیسیٰ نے پنگوڑے سے چولہے کے اندر گواہی دی، قالوا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، کہ میں نبی ہوں تمہارا، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں گواہی دیتا ہوں میری ماں پاک دامن ہے۔ لیکن ذرا شان دیکھیے اور مقام دیکھیے، سیدہ عائشہ پر منافقین نے تہمت لگائی، الزام لگا دیا۔ فرماتے ہیں عائشہ کو جب اس بات کا علم ہوا، اس قدر روئیں کہ جہاں بیٹھتی تھی وہاں سے پھر کھڑا نہیں ہو سکتی تھی، اتنا زار و قطار روتی نہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جناب ابو بکر سے پوچھا، ابو بکر لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں تیری بیٹی کے بارے میں، میری بیوی کے بارے میں، محبوب بیوی کے بارے میں، تو کیا کہتا ہے؟ تو جناب صدیق اکبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہ حضور یہ کام تو کبھی جاہلیت میں نہیں کیا تھا، یہ کام تو کبھی جاہلیت میں نہیں کیا تھا، اب تو آپ کے غلام بن گئے، اب تو آپ کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اللہ ابو بکر کے گھر میں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا، میری زبان خاموش ہے، میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ اللہ کے نبی گھر آئے، ابو بکر بھی بیٹھے ہیں اور جناب ام رومان بھی بیٹھی ہیں۔ اللہ کے نبی آئے ہیں، عائشہ اگر کہو تو میں اللہ سے استغفار کرتا ہوں، عائشہ میں تیرے لیے اللہ سے معافی مانگتا ہوں، مجھے بتاؤ تو صحیح۔ جناب ام عائشہ کہتی ہیں میرے آنسو خم اچانک سے رک گئے اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی، اور میں نے کہا ام رومان اپنی ماں سے کہا اماں جواب دو، ابا جان جواب دیجئے، تو تھر تھر کانپ رہے ہیں کہ ہم کیا کہہ سکتے ہیں بیٹی، وہ دو جہاں کے سردار ہیں، وہ تاجدار نبی ہیں، ہم کیا کہہ سکتے؟ تو پھر فرمایا کہ میری غم کی کیفیت تھی اور میں نے اللہ کی طرف، عرشوں کی طرف اشارہ کر کے کہا، تو پھر میں اپنا غم، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا غم پھر اللہ کو سناتی ہوں، میں اپنے دکھڑے پھر اللہ کو سناتی ہوں، میرا رب ہی بولے گا۔ میں یوسف کے والد کی طرح اللہ کو ہی غم سناتی ہوں، کہتے میں غم کی وجہ سے جناب یوسف کے والد سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام بھول گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے اور وحی کے آثار شروع ہو گئے، اور صدیق اکبر کہتے ہیں میرا رنگ پیلا ہو گیا اور میں کانپنے لگا کہ پتہ نہیں کیا منظر ہے، پتہ نہیں یہ بات سچ ہے یہ جھوٹ، اور اللہ کے نبی پر وحی اترنا شروع ہو چکی ہے۔ 1 مہینے کے بعد وحی اتری ہے، 1 مہینے کے بعد یہ وحی اتر رہی ہے۔ اللہ نے امت کو سبق دیا کہ تہمت نہ لگانا، الزام تراشی نہ کرنا، اس زبان سے کسی کی عزتوں کو نیلام نہ کرنا، اس زبان سے کسی کی غیبت مت کرنا، اس زبان سے کسی کے خلاف بولتے وقت 1000 مرتبہ پہلے سوچ لینا۔ اس وقت اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جب آثار وحی ختم ہوئے، فرمایا عائشہ مبارک ہو، عائشہ مبارک ہو، تجھے تیری عزت مبارک ہو، تیری تعریف میں خدا بول پڑا ہے، تیری پاک دامنی کی ضمانت اللہ نے دے دی ہے۔ ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، پورے 2 رکوع اتارے اللہ نے، آپ کی پاک دامنی میں کوئی بچہ نہیں بولا، جبرائیل نے نہیں یہ کہا کہ حضور یہ جھوٹ بولتے ہیں بات ختم کرو، صحابہ کے ذمے نہیں لگایا کہ کوئی صحابی آ کر کہہ دے کہ حضور یہ تو ایسے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں آپ پریشان نہ ہو یہ بات غلط ہے، نہیں، ان الذین جاؤوا بالافک عصبۃ منکم، اللہ کو خود آنا پڑا اور گواہی دینے کے لیے اللہ آیا۔ سورہ نور کے 2 رکوع اللہ نے نازل کیے اور فرمایا یہ بدبخت جھوٹ بول رہے ہیں، مومنوں کی ماں پاک دامن ہے، اما عائشہ پاک دامن ہے۔
اور پورے قرآن میں اتنا سخت لہجہ اللہ کا کسی پر نہیں ہے جتنا ان 2 رکوعوں میں اللہ نے سخت ترین الفاظ بولے ہیں۔ فرمایا جنہوں نے آج امت کی مومنوں کی ماں پر زبان درازی کی ہے، فرمایا یہ جہنم کے کتے ہیں، اور فرمایا ہم انہیں قریب جہنم کا دردناک عذاب دیں گے۔ انہوں نے جرت کیسے کی ہے زبان کھولنے؟ تو بتا رہا ہوں شان صدیق اکبر کہ جب بیٹی صدیق پر تہمت لگی تو اللہ بول اٹھا، اللہ نے گواہی دی۔ اور آگے بھی سنیے، یہ تو صدیق اکبر کی بیٹی تھی نا۔ جناب صدیق اکبر مسجد نبوی سے نکلے تو یہودیوں کی عبادت گاہ سے گزرے، اور وہاں پہ ان کا ایک بڑا پادری تھا، ان کا بڑا عالم تھا یہودیوں کا، وہ واعظ و نصیحت کر رہا تھا۔ اس کا نام تھا فناس، اسے ابن رومی نے فنحاس لکھا ہے ہاں کے ساتھ۔ تو وہ دعوت دے رہا تھا لوگوں کو، ان کی یہودیوں کے مطابق غلط دعوت دے رہا تھا عقیدہ توحید کے خلاف۔ تو صدیق اکبر تو علمدار توحید دعوت تھے، رک گئے، کہتے تبلیغ کہاں لکھی ہے، ہم نے پڑھی بھی تو نہیں ہے، رکے وہیں اور اندر گئے اس کی عبادت گاہ میں یہودیوں کی، اور کہا فناس تو جانتا ہے کہ سچ وہی ہے جو میرے محبوب نے کہا ہے، سچ وہی ہے جو قرآن نے کہا ہے، اور تمہاری کتابوں میں، تمہارے صحیفوں میں اس بات کی تصدیق موجود ہے کہ اللہ کا قرآن بھی سچا، اللہ کے نبی بھی سچے، تم دعوت توحید کیوں نہیں دیتے ہو؟ تم لوگوں کو شرک کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ تم لوگوں کو اللہ کے غیر کی عبادت کی دعوت کیوں دے رہے ہو؟ تو اس نے کہا کس اللہ کی بات کرتے ہو؟ نعوذ باللہ، کس اللہ کی بات کر رہے ہو جو تم سے قرضہ مانگتا ہے؟ قرضاً حسنا، کہتا مجھے دو تو میں تمہیں بڑھا کر دوں گا۔ ہر بات کا جواب نہیں ہوا کرتا، ہر سوال کی کوئی دلیل نہیں ہوا کرتی، کچھ لوگوں کا علاج اس طرح بھی کیا جاتا ہے۔ یہ درس بھی صدیق اکبر نے بھی دیا۔ آگے بڑھے اور کھینچ کر اس کے منہ پر تھپڑ مارا، اور وہ اپنے ممبر سے نیچے آ کر گرا۔ کہا تو نے میرے رب کے خلاف زبان اٹھائی ہے، تو نے میرے رب کی گستاخی بے ادبی کرنے کی کوشش کی ہے، تجھے یہ جرت کیسی ہوئی ہے؟ فرمایا اتنے جری اور اتنے دلیر آدمی تھے کہ پورے یہودیوں کے مجمع میں کسی کو مجال نہ ہو سکی کہ ابو بکر کے آگے آنکھ اٹھا کر دیکھے۔ یہ تو آج کا کمینہ ہے جو بھونکتا ہے صدیق اکبر کو، لیکن وہ بدبخت یہودیوں نے کے باوجود سر نہ اٹھا سکے۔ وہ جانتے تھے مقام صدیق اکبر کو، وہ جانتے تھے مقام سیدنا سسر رسول جناب صدیق اکبر کو۔ آپ واپس آ گئے بارگاہ نبوت میں، یہودی سارے چل کر آئے، ان کا وہ پوپ بھی آیا، وہ ان کا عالم بھی آیا، لوگ بھی آئے۔ کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے یار صدیق نے ہمارے عالم کی بے ادبی کی ہے، بے اکرامی کی ہے، اسے تھپڑ مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ابو بکر تو بڑا رحم دل ہے، وہ تو بڑے نرم مزاج ہے، وہ کیسے مار سکتے ہیں؟ کہ بلا لیجیے۔ جناب صدیق اکبر کو حضور نے بلایا، فرمایا ابو بکر تو نے اسے تھپڑ مارا ہے؟ کہ جی یا رسول اللہ میں نے اسے تھپڑ مارا ہے۔ کیوں مارا ہے؟ کہ حضور یہ اللہ کے خلاف باتیں کرتا ہے، حضور اس نے اللہ کے خلاف نازیبا الفاظ بولے، کہا کہ اللہ تمہارا قرضہ مانگتا ہے لوگوں سے، اس کا مطلب ہے ہم امیر ہیں تمہارا اللہ غریب ہے۔ یا رسول اللہ اللہ کے بارے میں اس نے یہ بات کی ہے، میں نے اس لیے اس کے منہ پر تھپڑ مارا ہے، مجھے غصہ آیا تھا کہ میرے رب کے خلاف یہ کمینہ بولتا ہے۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا بھائی میری شریعت میں تو دو گواہ ہیں، کوئی گواہ ہے تیرے پاس؟ کہ حضور گواہ تو کوئی نہیں، وہاں سارے یہودی تھے، ایمان والا تو میں اکیلا تھا وہاں۔ فرمایا پھر میری شریعت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ سزا دیتا ہے جب تک دو گواہ نہ ہوں۔ آج تو لوگ تہمتیں لگا دیتے ہیں بغیر گواہوں کے، لوگ الزام لگاتے ہیں بغیر گواہوں کے۔ شریعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں ہے، ہمارے عقیدے میں، ہمارے اسلام میں اگر کسی نے کسی پر تہمت لگائی اور دو گواہ نہ پیش کر سکا، فرمایا اس بندے کو 80 کوڑے مارے جائیں یا سنسار کر دیا جائے۔ آج زبان میں کھولنے سے پہلے ہم سوچتے ہی نہیں ہیں کیا کہہ رہے ہیں ہم کسی کو۔
کسی کو کہہ دیا حرامی ہے تو تیرے پاس کیا دلیل ہے اس بات کی؟ کسی کو کیا گالی دی، کسی کی ماں کو گالی دی، کسی کو باپ کا ہاتھ دلایا، ہمارے پاس کوئی گواہ ہے اس بات کے؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی، سنیں یہ حضور کا فرمان ہے، فرمایا جس نے کسی مسلمان پر تہمت لگائی اللہ 100 سال کی بے ریا عبادت ضائع کر دیں گے، 100 سال کی بے ریا عبادت اللہ ضائع کر دیں گے جس نے کسی مسلمان پہ تہمت لگائی اور اس کے پاس 2 گواہ بھی نہ ہوئے۔ جو کہتے ہیں بولتے چلے جاتے ہیں جیسے اللہ سو گیا ہو اور اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ختم ہو گئی ہو۔ جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ پھر میں تیار ہوں، میں شریعت محمد کے آگے سر نہیں اٹھا سکتا، جو حضور آپ کہیں گے وہی ہوگا، جو آپ کی شریعت کہے گی وہی ہوگا۔ صدیق تیار ہے، فرمائیے تھپڑ کھانا پڑے گا اگر گواہ نہیں۔ پادری ان کا بڑا عالم جو تھا یہودیوں کا وہ آگے بڑھا، ابھی وہ آگے بڑھا ہی تھا کہ ادھر سے وحی کے آثار شروع ہو گئے اور جبرائیل امین اتر آئے اور کہا لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر ابو بکر کا گواہ زمین پر نہیں ہے تو اللہ آسمان سے بول رہا ہے، اللہ آسمان سے گواہی دے رہا ہے کہ ان لوگوں نے کہا اور اللہ نے سنا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ تمہارا فقیر ہے اور ہم غنی ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا واہ ابو بکر تیری بیٹی کی عظمت پہ بھی قرآن بولا، تیری عزت اور تیرے دفاع میں بھی اللہ وکیل صفائی بن کے آگے ہے۔ یہ مقام جناب سیدنا صدیق اکبر ہے۔ اسی لیے جناب فاروق اعظم فرمایا کرتے تھے کہ کاش کہ میں ابو بکر کے سینے پہ اگنے والا بال ہوتا۔